دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دہشت گرد قسط نمبر 5۔ یاسمین پلیز، میں چیخ کر بولا، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں ملازمت سے جواب دے رہا ہوں۔ مجھے ٹھکرانا اتنا آسان نہیں ہے ملک کامران۔ یاسمین دانت پیس کر بولی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ ڈو یو مین؟ میں نے کہا، یس آئی مین ویٹ، یاسمین نے جواب دیا۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اس سے اس قسم کا افلاطونی عشق نہیں کیا تھا۔ اسے تو شبنم کی طرح پاکیزہ سمجھتا تھا۔ وہ نہ جانے کس کا گناہ میرے سر منڈنا چاہ رہی تھی۔ میں نے تحمل سے کہا، دیکھو یاسمین، اب میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں ابھی تو جا رہی ہوں مگر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پیر پٹتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس واقعے کے 3 دن بعد مجھے وہ صدر میں نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی کے ساتھ میری طرف آئی۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ مجھ سے بولی، گھبراؤ مت، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ میں خود بھی تم سے ملنا نہیں چاہتی، ملک ہی چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ زیادہ نہیں، صرف 5 لاکھ۔ اس نے یوں کہا جیسے مجھ سے صرف 5 روپے مانگے ہو۔ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے ابھی دے دو۔ یہ رقم مجھے کل، پرسوں، 2 دن یا 4 دن بعد دے دینا، جب تمہیں سہولت لگے۔ میرے پاس اس وقت اس رقم نہ آج ہے اتنی، نہ کل ہوگی۔ میں بنا کر رہ گیا، اب میرا راستہ چھوڑ دو۔ سوچ لو کامران، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ سوچ لیا، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ غصے میں تمتلاتی بلکھاتی وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ پھر نازل ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہندہ میرے پاس مت آنا، میں جنجلا کر بولا۔ میں کب آئی ہوں؟ مجھے رقم نہیں چاہیے، مگر اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے بچے کے اخراجات مجھے ہر ماہ دیتے رہو۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ کون سا بچہ؟ میں بفر گیا۔ ہمارا ہونے والا بچہ، اس نے جواب دیا۔ مجھے ایک دم بے تحاشا غصہ آ گیا اور میں نے سنگے مرمر کا بھاری ایشٹرے اٹھا لیا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، میں نے پیچوتاب کھاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی تم اس بازار سے تعلق رکھتی ہو۔ مجھے گالیاں دے لو مگر آئندہ میرے باپ کو برا مت کہنا۔ تم لوگوں کے یہاں باپ ہوتا کب ہے؟ تم جانتی ہو کہ تمہارا باپ کون تھا؟ اس کا چہرہ غصے سے تمترانے لگا اور اس نے چٹاخ سے بھرپور تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میرے کانوں میں عجب سی سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے بھاری ایسٹرے اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ بلند ہوئی اور وہ بے جان گڑیا کی طرح فرش پر آ رہی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بجلی چمکنے لگی۔ میں تو لڑکھڑاتا ہوا پیچھے اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اچانک کمرے میں میرا پروڈکشن مینیجر اسد داخل ہوا۔ اس نے چونک کر یاسمین کی طرف دیکھا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یاسمین کی نبض دیکھی، پھر سر جھکا کر بولا، یہ تو مر گئی ہے سر۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر بولا نہ گیا۔ آپ فکر مند نہ ہو سر، اسد نے کہا، آپ اطمینان سے گھر جائیں، میں اس لاش کو ٹھکانے لگا دوں گا۔
मैं इतना हवास बाख्ता हुआ कि उस वक़्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इन लोगों ने मुझे अपने जाल में फंसाना चाहा था और मैं इसमें फंसता चला गया। जिस वक़्त मैंने यास्मीन के सर पर स्प्रे मारा था, उस वक़्त बिजली में सी चमकी थी जिसे मैं आसमानी बिजली समझ रहा था। वो दरअसल कैमरे की फ्लैश की चमक थी। उस मनूस असद ने मेरी तस्वीर उतारी थी जो बाद में उसने मुझे भेजी थी। इस तस्वीर में यास्मीन मेरे सामने मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और मैं एस्ट्रे हाथ में पकड़े फटी फटी आंखों से उसे घूर रहा था। यास्मीन भी इन्हीं की साथी थी। उनका मंसूबा यह था कि यास्मीन मुझे अपना इतना मुश्तल करेगी कि मैं उसे धक्के देकर ऑफिस से निकाल दूंगा, इसका गला पकड़ लूँगा। यास्मीन उस वक़्त मरने की अदाकारी करेगी और मेरी तस्वीरें बना ली जाएंगी। वो अपने जाल में फौरी फंस गई। उसने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल करने को थप्पड़ मारा होगा। उसे क्या खबर थी कि वो थप्पड़ मार के अपनी जान से जाएगी। असद, यास्मीन और कई दूसरे लोग इस खौफनाक गिरोह के अलाकार थे। वो लोग मेरी फैक्ट्री के ज़रिए मंशियात की स्मगलिंग करना चाहते थे। उन्होंने न सिर्फ मेरे माल की आड़ में मंशियात की स्मगल की बल्कि मुझे भी गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने मुझसे कई बेगुनाह अफराद को कत्ल करवाया, कई लड़कियों को अगवा कराया, फ़र्ज मुझे हर तरह से इस्तेमाल किया। जब मैं हर तरह से इनके मेयार पर पूरा उतरा तो उन्होंने मुझे बाकायदा दहशतगर्द की ट्रेनिंग दी। इनके पास किराए के गुरीलों का पूरा दस्ता था। वो भारी मुआवजा लेकर छोटे मुल्कों में बदअमनी फैलाते हैं, हुकूमत के तख्ते उल्टते हैं। मैं इस कत्ल और उसको कत्ल कर डालते हैं और हुकूमतों के राज चोरी कराते हैं। मैं गर्दन इस दलदल में फंस गया। अब मैं भी चाहता तो उनके चंगल से नहीं निकल सकता था। मैं फैक्ट्री पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने फैक्ट्री अपने ही गिरोह के एक आदमी के हाथ फरोख्त कर दी। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं अभी सो ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने नीम गुनुदगी की हालत में हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बास था। मैं उसे सिर्फ आवाज़ से जानता था। मैं एकदम मुस्तद हो गया। हेलो अंकल, बास ने गंभीर लहजे में मुझे कहा। मेरा कोड अंकल था, अंकल से अब ईगल हो गया था। हेलो ईगल, ईगल इज़ ऑनलाइन, मैंने जवाब दिया। आज रात 9 बजे लुफ्तहांसा एयरलाइन की फ़्लाइट से ग्लोरिया कराची पहुंच रही है। उसके पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मैं उसे पहचानूंगा कैसे बॉस? बॉस ने मेरे लिए एक फ़ाइल भिजवाई थी। उस फाइल में पाकिस्तान के एक अहम आदमी की तस्वीर थी। वो तस्वीरें अगर ना भी होती तो भी मैं उसे पहचान लेता, क्योंकि वो मुल्क का मशहूर मरूफ शख्स था। इस फाइल में मेरे लिए एक असाइनमेंट भी था। मुझे इस शख्स को ठिकाने लगाना था। वो शख्स मुल्क में इतना आरदिल अजीज़ था कि मुल्क की बासर सियासतदानों, आला अफसरों और बदनीयत ताजरों की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा था। अब्बास ने उसके कत्ल के अहकामात सादर कर दिए थे। मैं देर तक इस सिलसिले में सर खपाता रहा। इस कत्ल ने मुझे फ़ायदा देना था न कौम मुल्क को। हाँ, इन लोगों को ज़रूर फ़ायदा था जो इस सियासी शख्सियत से ख़तरा महसूस कर रहे थे। मैं अगर इसका हुक्म मानने से इनकार कर देता तो वो ये काम किसी और से ले लेता। बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने फ़ैसला किया कि मुल्क की इस अहम शख्सियत को पहले गोली मारूंगा, फिर उसके घर को आग लगा दूंगा। मैंने पहले इसके मामूलात नोट किए, फिर वो मंजर आम पर बिल्कुल नहीं आता था। आखिर वो बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद मुझे उसकी एक ऐसी बात का इल्म हुआ कि मैं खुशी से झूम उठा। उस बात का इल्म अगर दूसरे लोगों को हो जाता तो शायद वो लोग बहुत पहले इस शख्सियत को ठिकाने लगा चुके होते। वो साहब हर जुमे की रात अपनी वालदा से मिलने उनके घर जाते थे। ये मुलाकात खुफिया नवीयत की होती थी, क्यों कि कदम कदम पर इनके दुश्मन बैठे हुए थे। वालदा के पास वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के जाते थे। मैंने इस मंसूबे को आखिरी शक्ल दी और जुमा की रात को उनकी वालदा के घर पहुंच गया। वो उस वक़्त वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। मुझे एकदम याद आ गया
وہ نہ صرف 5 وقت کے نمازی ہیں بلکہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بالکل میرے نشانے کی زد پر تھے۔ میں نے نشانہ لیا اور ٹریگر دبانا چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ وہ نماز ختم کرنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے۔ ان کی دعا کا ایک ایک لفظ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ وہ بری طرح روتے اور گڑگڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا رب العالمین، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ یا اللہ، تو میرے وطن پر رحم فرما، تو میرے وطن کے لوگوں کو بھی شاد و آباد رکھنا۔ اے اللہ، تو پاکستان کی حفاظت فرما اور دنیا میں اس کا مرتبہ بلند فرما۔ ان کی دعا کے الفاظ سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی ملک و قوم کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، تو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم اور ملک کے لیے۔ میں نے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی تھی تو معلوم ہوا کہ ان صاحب کی پوری زندگی وطن اور اہل وطن کی خدمت سے عبارت تھی۔ میرا ہاتھ بری طرح کانپنے لگا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولے، تمہیں یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا بیٹا، خواہ بخواہ محنت مت کرو، مجھے یہاں سے بہت کچھ مل چکا ہے سر، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ پھر میں نے انہیں مختصر سا بتایا کہ میں کون ہوں اور کس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ دیر تک میری باتوں پر غور کرتے رہے، پھر پرخیال انداز میں بولے، میں تمہارا شکر گزار ہوں بیٹا کہ سر پلیز، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ ایسے آدمی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر عجیب سا لگتا ہے۔ میری ایک درخواست ہے سر، آئندہ آپ جہاں بھی جائیں پورے پروٹوکول کے ساتھ جائیں اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے جائیں۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں سر۔ اوکے وہ ہنس کر بولے، آئندہ سے میں تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں وہاں سے لوٹا تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سر سے ہٹ گیا ہو۔ دوسرے دن صبح گلوریا میرے گھر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، اتنی صبح کیسے گلوریا، خیریت تو ہے؟ ارے بھائی خیریت ہے، آج علی صبح عباس کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ایگل کے اسائنمنٹ کا کیا ہوا۔ تم اس کی رابطہ افسر ہو؟ میں نے منہ بنا کر کہا، اسے معلوم کرنا ہے تو براہ راست مجھے فون کرے گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ باس کے بیشتر احکامات تمہیں میرے ہی ذریعے ملتے ہیں۔ اگر تم اسے بتانے کی کوشش میں بے چین ہو تو اس سے کہہ دو کہ ایگل یہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بس یہ کام میرے بس سے باہر ہے۔ مذاق مت کرو کامران، گلوریا نے کہا، ہم دونوں اچھے دوست ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم باس کی برائیاں شروع کر دو۔ سوری، میں بھول گیا تھا کہ تم باس کی رابطہ افسر ہو، میں نے طنز لہجے میں کہا۔ اچھا مذاق چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس اسائنمنٹ کا کیا ہوا؟ گلوریا سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے بھی کر کہا۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، یہ تمہارا اور باس کا معاملہ ہے اور وہ خود ہی نمٹ لے گا۔ تم یہ بتاؤ آج شام کیا کر رہے ہو؟ آج شام میں پلاؤ کھانے کے موڈ میں تھا۔ پلاؤ؟ گلوریا ہنس کر بولی، میں تو کل چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، کھا لوں گا تمہارے ساتھ بھی کھانا، میں نے مرے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے بولا، مگر یہ کھانا تم کھلاؤ گی کہاں؟ میں اسے اپنے ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گی، اور کہاں؟ وہ پلکیں چپکا کر بولے، نہیں بھائی، جگہ کا انتخاب میں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی دعوت خالی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر جگہ کا انتخاب اپنے ذمے رکھا تھا۔ عین وقت پر وہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں شام کو تیار ہو کے گلوریا کے ساتھ ہوٹل کی طرف چل دیا۔ وہ لانچ میں گلوریا کے ہوٹل کی طرف چل دیا۔ وہ لانچ میں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ یوں بار بار مجھے جتا رہی تھی کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر روانہ ہوا تو اس نے اٹھلا کر پوچھا، کم از کم یہ تو بتا دو کہ کہاں جا رہے ہو؟ صرف چند منٹ کی بات ہے، میں تمہیں خود ہی علم ہو جائے گا۔
کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا۔ وہ جھنجھلا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی اسے چھیڑنا نامناسب سمجھا۔ میرا رخ ساحل سمندر کی جانب تھا۔ کلفٹن کے ایک بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ کے کچھ ڈشر بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ میں اس ریسٹورنٹ میں جا رہا تھا۔ میں نے کھانے کا آرڈر دے کر گلوریا سے کہا، تم نے پوچھا نہیں کہ باس کے اسائنمنٹ کا کیا ہوا؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں باس سے یہ ضرور کہوں گی کہ آئندہ کامران کو میرے طرف سے کوئی حکم نہ دیا جائے۔ ارے تو اس میں مرچیں چبانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، میرا مطلب یہ تو نہیں ہے، میں تمہیں رابطہ افسر تسلیم نہیں کرتا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو پھر بتاؤ، تم نے اس اسائنمنٹ کے سلسلے میں کیا کہا؟ یہ کیا بتائے گا میڈم، پیچھے سے کسی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو حیرت اور خوف سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔